لیکن ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدرسے کو شک شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے پتہ نہیں کیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے کل پرسوں فرمان نکالا ہے کہ اتر پردیش کے سارے مدرسوں کا سروے کراؤ، جانچو جا کے کہ وہاں کون ہے، کون چلاتا ہے، کتنے استاد ہیں، کتنے بچے ہیں، کیا نظام ہے، کیسے چل رہا ہے۔ بھئی اگر آپ کو سروے کرانا ہے تو ہندوستان میں تو اور بھی قومیں ہیں اور بھی فرقے ہیں، اگر کرانا ہے تو سبھی کا کراؤ، صرف مسلمانوں نے کیا بگاڑا ہے؟ اور مسلمانوں کا سروے تو ہر وقت ہوتا ہی رہتا ہے بیچاروں کا۔ مسلمانوں پہ تو سب کی خود ہی نظر رہتی ہے، ہر مسجد ہر مدرسے پہ سب کی نظر ہے، سروے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جتنے بھی مدرسے ہیں جو سرکاری مدرسے ہیں، جو تعلیمی بورڈ سے چلتے ہیں، جو سرکار کے خرچے سے چلتے ہیں، ان کا سروے کرانا چلو بھئی کوئی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ چلتے ہیں آپ اس کو دیکھیے کہ مسلمان زیادہ تر غریب قوم ہے۔ مسلمانوں کے بس کا نہیں ہے کہ اسکولوں کی فیسیں دیں گے، مسلمانوں کے بس کا نہیں ہے کہ اسکولوں کے خرچے برداشت کریں گے۔ مسلمان مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اپنے دین کو سمجھتے ہیں۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو ہندوستان میں تعلیم کا بہت برا حال ہوتا۔ سرکاروں کے پاس نہ اسکول بنانے کے پیسے ہیں، نہ اسکولوں میں اسٹاف لگانے کے پیسے ہیں، نہ وہاں پر کوئی نظام ہے جو سرکاری اسکول چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کیا حشر خراب ہے ان کا، پورے ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے۔ مسلمانوں نے جو اپنے دین کے لیے چلانے کے لیے اپنے بچوں کو رکھا ہے تو اسی لیے رکھا ہے نا کہ بھئی ہم بچوں کو اپنے دین سکھا رہے ہیں۔ تو میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ جو سروے کرانے کی بات کہی ہے مدرسے اتر پردیش والوں نے کہ سروے اپنے سرکاری مدرسوں کا کرائیں تو کرائیں، لیکن پرائیویٹ مدرسوں کا کرانے کا کیا مطلب؟ آپ نے سنا ہوگا آسام کے اندر، ابھی 2 دن پہلے میں نے اخبار میں، بلکہ کل ہی اخبار میں پڑھا تھا، آسام حکومت نے 3 مدرسوں کو 1 ہفتے میں ڈیمولش کر دیا، منہدم کر دیا، توڑ دیا۔ 1 ہفتے میں 3 مدرسے توڑ دیے انہوں نے۔ کوئی شک ہو گیا ہوگا کسی بات پہ؟ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، 1 ہفتے میں 3 مدرسے توڑنے کا کیا مطلب؟ بھئی آپ کو کسی پہ شک ہے نا، آپ مقدمہ لگا دو، آپ جیل میں ڈال دو، عدالت میں لے جاؤ، مقدمہ لے جاؤ۔ اگر عدالت میں فیصلہ ہو جائے، جو جج فیصلہ کرے وہ کر دو۔ رول آف لا ہونا چاہیے نا، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے نا۔ قانون ہوتا کس لیے؟ بھئی آپ نے جی چاہا جا کے مدرسہ توڑ دیا، کسی کا گھر توڑ دیا، کسی کو بلڈوزر چلا دیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ صفائی کا موقع ملنا چاہیے نا۔ اگر کسی پہ کوئی شک ہے، کسی پہ کوئی الزام ہے تو اس کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ تعلیم کا حق تو سب کا ہے۔ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، اس کا آرٹیکل 30 دفعہ 30 اس میں برابر ہر کمیونٹی کو، ہر فرقے کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے سماج کے مطابق، اپنی زبان میں آپ تعلیمی ادارہ چلا سکتے ہیں۔ مسلمان بھی چلا رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں نے ایک طرح سے پورے دیش پر احسان کر رکھا ہے۔ سرکاروں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں تمہارا شکریہ، جو تعلیم دینے کا ہمارا کام تھا وہ تم نے کر لیا، ورنہ اگر مدرسے نہ ہوتے تو ہندوستان میں تعلیمی معیار بہت گر جاتا۔ سرکاریں خود بھی اسکول نہیں چلا رہی، خود بھی مدرسے نہیں چلا رہی، اور پھر اگر مسلمان چلا بھی رہے ہیں تو ان کے اوپر طرح طرح کے اعتراض ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہوا ہے۔ پھر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ مسلمان حالانکہ لوگ شک شبے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کسی مسجد کو یا کسی مدرسے کو شک شبے کی نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ اگر کسی سے آپ کو کوئی شکایت ہے تو اس کو قانون کے عمل سے جو سزا عدالت دیتی ہو وہ دے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو